بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے مہمان ہیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، فائنل کال اور اس کے بعد جو بھی حالات بنے ہیں، اس پہ درانی صاحب کا تبصرہ بھی لیں گے، تجزیہ بھی لیں گے. جناب درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جناب تو سب سے پہلے تو آپ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں. اس پہ اشتہار ہی چل رہے ہوتے ہیں تو کیا دیکھیں. تو سرکاری خرچے پہ. سرکاری خرچے پہ. تو اب مجھے آپ مبارکباد دیں گے یا میں آپ کو دوں؟ آپ کیونکہ خبریں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، پہلی دفعہ یہ ہنسا عبور ہو گیا، مہنگائی کی سطح جو ہے وہ بہت نیچے آ گئی. یہ ساری خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ ہاں، ٹی وی کے ذریعے. ٹی وی کے ذریعے. تو جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہ نہیں آپ کو بتاتے کہ آپ دیکھیں حالات بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں درانی صاحب؟ میری جو ابھی یہ ملازمہ آئی تھی، یہ کافی دن نہیں آئی تھی، تو کل آئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا میٹر کٹ گیا ہوا ہے اور میٹر بھی واپٹا والے اتار کے لے گئے. اور اسی طرح جتنے بھی لوگ اب اس کے لیے پھر وہ سب چیزیں ارینج کر رہے ہیں، دوسرے بھی جتنے لوگ آتے ہیں. تو مہنگائی اسٹاک والوں کے لیے تو میرا خیال ہے بہتری آ رہی ہوگی. پیسے والوں کے لیے مہنگائی کبھی ہوتی بھی نہیں ہے بھی نہیں، کم بھی ہو گئی ہے. عام آدمی کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اشیاء کی جو اشیاء ضرورت ہے ان کی وہ بھی نیچے لا رہے ہیں. اس لیے اگر اتنا زیادہ اب کامیابیاں ہو گئی ہیں نا، اب میرا ایک مشورہ ہے حکومت کو، فوری طور پہ ارلی الیکشن کرا لیں. ابھی تو الیکشن کروائے فروری، ابھی تو ایک سال پورا نہیں ہوا. وہ تو اب اس کے نتیجے میں تو پولیو وضع حکومت بنی ہے نا، فارم 47 کی. ٹھیک ہے. تو اب ایک اچھی صحت مند قطرے پلائی ہوئی حکومت جو ہے نا وہ آ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن پہ چونکہ سوالات تھے تو اب تو حکومت نے سب اچھا کر لیا. اچھا کر لیا، پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے، پبلک تو اب یہ باہر نکلیں گے تو اس کے بعد تو پھر جلسے ہوں گے تاریخی. ٹھیک ہے نا جی. حکومت کے نون لیگ کے. نون لیگ کے نا. ٹھیک ہے. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلے دیکھتے ہیں اب آپ کا مشورہ کون سیریس لیتا ہے. اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اورنگزیب صاحب نے بتایا کہ ان حالات میں جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ٹسل ہے، اس کے اندر 190 ارب روزانہ کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو. یہ آپ کی سن لیتے ہیں. دوسری طرف تو شاید حکومت میں ہے، طاقت میں ہے اس وقت. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سمجھانے کا کام اور جب اپوزیشن سے بات چیت کرنے کا کام، ڈائیلاگ کا کام، اختیار صرف حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو اب اگر ان سے ڈائیلاگ کرنا ہے، دو ہی راستے ہیں. یا سابق وزیر اعظم کو باہر نکال کے سامنے بٹھا لیں، یا موجودہ وزیر اعظم جیل چلے جائیں، وہاں جا کے ان سے بات کر لیں، کسی بھی طرح جائیں لیکن وہاں جا کے بات کرنے کے لیے جیل جائیں. جو بھی کرے ویسے چلے جائیں، پکے جائیں، بات کرنے کے لیے جائیں، جو ان کا دل کرے چلے جائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سٹریسز ریموو ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈائیلاگ ہو، تو ڈائیلاگ تو لیڈرشپ سے ہوتا ہے. لیڈرشپ کے نمائندوں کے بیانات کے اوپر تو ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. تو اب ماضی میں دیکھ، بھٹو صاحب نے ڈائیلاگ کیے تھے، مفتی محمود صاحب سے کیے، پروفیسر غفور صاحب سے کیے، سب سے کیے. اسی طریقے سے آپ سارے پی ٹی آئی کی قیادت کو رہا کریں. ٹھیک ہے. ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں، ملک سے نہ جائیں. انہوں نے ویسے ہی نہیں جانا، وہ ان کی عادت تھی کہ بھاگ جاتے تھے اندر. وہ تو جیل، جنہوں نے بھاگنا ہو وہ جیل سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جنہوں نے نہ بھاگنا ہو وہ باہر سے بھی نہیں بھاگتے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے ان کی لیڈرشپ رہا کریں. دیکھیں، لیڈرشپ کو وہ تو نہیں رہا ہوگی، وہ کہے گی پہلے بار اوور کر رہا کرو. چلیں کر دے. رہائی سے کوئی جب پکڑنا ہو پکڑ سکتے ہیں. اب کہہ رہے بات ہی تب شروع ہو سکتی ہے جب باہر آ کے ایک شرط ہوتی ہے ہمیشہ ڈائیلاگ کے لیے دنیا بھر کے اندر، کہ اپوننٹ کو سامنے بٹھانا پڑتا ہے. یہ اپوننٹ کو جیل میں بٹھا کے اس سے جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی وہ نہیں مانتے. وہ کیا مانے؟ کس سے مذاکرات آپ کریں؟ جیل کے مطلب جیلر سے مطالبہ جیلر جا کے کرے گا ان سے ڈائیلاگ. یہ باتیں تو تھی ساری فائنل کال سے پہلے کی جو آپ کہہ رہے تھے. اب تو جو حال کیا انہوں نے، جو احتجاج کرنے آئے تھے اور پھر جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، جس طرح سے وہ گئے، جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد حکومت کیا سمجھتی ہے ان مظاہرین کو؟ رسوائی تو ہماری ہو گئی، ملک کی ہو گئی، حکومت کی ہو گئی، ان کی تو لیڈری ہو گئی. یہ کیسے؟ ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا. دیکھیں دنیا میں کیا خبر لگی ہے.
گارڈین میں کیا خبر لگی ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جی حکومت نے جو ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ کی. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی میں نے نہیں کی. حکومت کا موقف ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ڈی پی او کی سٹیٹمنٹ کے اوپر دنیا آپ کا پولیٹیکل موقف مانے گی؟ اور وزیر اعظم بیچاروں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے خلاف تو ڈی پی او گواہ بن کے آ گیا. وزیر اعظم نے کہا افغانی آئے تھے. اس نے کہا جی افغانی نہیں آئے تھے، ان آئیڈینٹیفائڈ پرسنز آئے تھے. اب تو وہ پی کا لا آ گیا تو وزیر اعظم اندر ہو جائیں گے یا وزیر اطلاعات اندر ہو جائیں گے. کہ بھئی ایک ڈی پی او نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے. اس نے ان کا جو افغانی تھے اس نے کہا جی نہیں جی وہ ان آئیڈینٹیفائڈ. وزیر اعظم نے کہا جی وہ افغانی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک صوبے کو جو کہ سب سے سینسیٹیو صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا، اس کے اندر رہنے والے پٹھانوں کو اینٹیگنائز کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف انہیں جی دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جو بندوقیں اٹھا کے آ رہے تھے. بھائی کوئی خدا کا خوف کرے. بندوقیں اٹھا کے کون آ رہا تھا؟ دیکھیں نا، بات کو کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ تو دونوں طرف ہی چل رہا ہے نا. ایک طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے 278 لوگ، کبھی آتا ہے 250، پھر 200، پھر بات یار 12 تک میرے پہنچتی ہے. لیے تو ایک بھی قیمتی، میرے لیے بھی ایک بھی، چاہے وہ اس طرف سے ادھر سے ہو آیا یا ہے ادھر سے ہو. اچھا جی، اگر 12 ہے تو اب بھی بہت زیادتی ہے، ایک ہے تب بھی بہت زیادتی ہے. بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا پاکستان میں کسی کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے جب ایک طرف کورٹ کی طرف سے بھی آ جائے کہ بھائی نہیں ایسے نہیں کرنا؟ کورٹ کو تو ویسے ہی بیچاروں کو مطلب 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ تو بس آپ کے کورٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. دیکھیں اس سارے مظاہرین میں کیا ہوا. آپ نے ایکیوز کیا اپنے ہمسایہ ملک کو کہ اس نے یہ اس دہشت گردی میں وہ شامل تھا، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. آپ نے صوبہ سرحد کے عوام کو دہشت گرد کہنے کی کوشش کی. آپ نے پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو جو ہے اس کے اوپر آپ نے دہشت گردی، فسادی ٹولہ کے الزامات لگائے. اس سے بڑا جرم جو اس وقت ہو رہا ہے جس کا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بیچارے پی ٹی آئی والے بھی، بھئی سرکاری خرچ کے اوپر ایک صوبائی حکومت کے خلاف مرکزی حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے اشتہاروں کے ذریعے. سارا دن جو ہے ایک صوبے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے دوسرے صوبے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور سب کچھ چلتا ہے. ہم اپنے ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، جانے کیوں؟ اپنی حکومت کو ہم خود کمزور کر رہے ہیں، جانے کیوں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے دورانی صاحب. ہمیں جب ایک سائڈ کو کہیں گے تو پھر کیسے معاملہ؟ میں تو کسی سائڈ کو بھی نہیں کہتا. چلیں ایک سائڈ حکومت ہوتی ہے نا، ملک تو حکومت ہے. دوسری طرف بھی ایک صوبائی حکومت اٹھ کے وفاقی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں، ہم پارٹی بن کے آ رہے ہیں. میاں صاحب ہم خود لے کے گئے ہیں جب کے پی کے میں ان کی حکومت ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، تو ہم خود یہاں سے جلوس میں جایا کرتے تھے ان کے ساتھ، میاں صاحب وغیرہ کے ساتھ. وہاں جا کے سرکاری پروٹوکول میں جاتے تھے. آگے بتی والی گڈیاں ہوتی تھی، پولیس ہوتی تھی. وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ جلسہ کیا، کوئی بھی نہیں ان روکتا. کے خلاف احتجاج کیا، جیل میں جا کے تو ملے. پیپلز پارٹی کی حکومت اس پہ کوئی بیان بھی نہیں دیتی تھی؟ بیان تو دیتی رہے نا. بیان سے کیا ہوتا؟ پولیس سے تو نہیں مرواتی تھی نا، ان کو کوٹ تو نہیں لگاتی تھی. یعنی راستے صاف تھے، صاف کھلے، میدان صاف، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے ہم لوگ. میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گا میاں صاحب کے ساتھ جانے. میاں صاحب حکومتی لشکر کے ساتھ جاتے ہیں. چیف منسٹر تھے یہاں سے، یہ حکومتی لشکر کے ساتھ جاتے تھے. آگے پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی تھیں. ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف کرنے آ رہے ہیں، تو وہ آتے تھے، وہاں جاتے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پہلے چل سکتا تھا تو اب کیوں کیا ہو گیا؟ بھائی کون آ گیا جی جلوس آ رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. وہ ادھر تک نہیں پہنچا تو دہشت گرد ہے، وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد وہ دہشت گرد. مطلب ڈی چوک نہیں پہنچا تو وہ پرامن ہے، ڈی چوک پہنچ گیا دہشت گرد ہے. کہ جی ان کے پاس وہ تھے بلور تھے، وہ گیس کے گولے کو اٹھا کے ناک سے لگا لیں یار، دور نہیں پھینکیں گے تو.
गैस को अब हम जब गैस हमारे ऊपर फेंकते थे, हम उनके ऊपर जो हमने वो बनाए होते थे डोले, बाहर के उठा के वापस उन पर फेंकते थे, उसकी भी फोटो आ जाती जिन्होंने ब्लोअर बनाए हुए थे कि गैस को सूंघ नहीं रहे थे, हमारी तरफ फेंक रहे थे। यार आप कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर फेंकेंगे तो जवाब हम वापस फेंकेंगे ना। आज उन्होंने जी ब्राजीलियन फेंकी है, और भाई तुमने जो ब्राजीलियन पैदा किया है वहां पे क्या सबूत है कि वो उनके पास थी कि तुम कह रहे हो? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अब इसको क्या इंसान कहे ना करें, अपना मुल्क है, अपने मुल्क को चलाना है। इसको नहीं लगता ये हुकूमत ने फैसला नहीं किया, ये फैसला कहीं और हो गया है कि अब बस कोई इस तरह का बड़ा एहतजाज नहीं होगा? किसी हुक्मरान को नहीं मानता जिसके मुंह में जूस नहीं हो। उसे चाहिए कि वो पंगूड़ा लगा के ना उसमें सो जाए। भाई वजीर आजम, हुकूमत, वजीर फलाना, वजीर फलाना, जो सारे बैठे हुए हैं, आईनी तौर पे सारा अख्तियार उनके पास। और अभी क्या हुआ है, इस जो बड़ी ज्यादती की है वजीर आजम साहब ने, हुकूमत ने, कि भाई एक्विजिशन ये है कि फायरिंग हुई है, एक्विजिशन ये है कि लोग उसमें शहीद हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ हम इस तरह इसलिए कर पाए कि इस पे हमें सिपा सालार की सरपरस्ती हासिल थी। आप उनको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। ये तो वो शरीफ लोग हैं। नहीं तो उनकी मदद अगर मिली है तो वजीर आज़म इतराफ़ कर रहे हैं। अब भाई तो मदद उनकी मदद जो होती है वो एक इदारा जाती मदद होती है, फर्ज की मदद नहीं होती। जी इदारा जाती मदद थी। इदारा जाती मदद कहाँ थी? वो ये तो उनका काम ही नहीं है, फायरिंग करना पब्लिक के ऊपर, गैस मारना। वो कह रहे हैं कि काम नहीं है। डी चौक है, गैर मुल्की मेहमान है, अब कोई बंदा रियासत के ऊपर हमलावर होने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करना अगर कहीं उनको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है तो उनका काम है, वो करेंगे। आपने ऑर्डर दिया और उन्होंने किया तो आप जिम्मेदार है ना, वो तो नहीं जिम्मेदार। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत वजीर आजम का ये सब कुछ मुमकिन नहीं था अगर हमारे वो सिपा सलार मदद ना करते। ये एक्विजिशन है। आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सिपा सलार को, आप उनकी मौजूदगी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस पे आपको इतराज है ना? अगर इतराज होता तो ISPR ट्वीट कर देता है कि वजीर आजम साहब के इस बयान से हम वजीर आजम साहब दोबारा दें तो हो जाएगी ट्वीट, एक दफा तो हर कोई बर्दाश्त कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये दोबारा से उस तरफ डाला जाए कि भाई उनकी मैं अगर होऊंगा, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं ट्वीट करूं या ट्वीट कराऊं। मेरा काम तो ये है कि मैं किसी चीज को गलत महसूस करूंगा तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं हुकूमत का हमदर्द हूं, मैं अपने मुल्क का हमदर्द हूं। मेरा सियासी तौर पे आपको पता ही है कि मैंने कभी कोई जुलूस नहीं निकाला। मैं तो वैसे ही नहीं समझता कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे अगर कोई पुलिस रोकती है तो मैं तो पहला बंदा होता हूँ जो समझता हूँ कि रुक जाना चाहिए। मेरा और ओपिनियन है सियासी तौर पे। और फाइनल कॉल कोई नहीं हुआ करती, कॉल हुआ करती है, एक कॉल के बाद दूसरी कॉल होती है। ये नाम था एक फाइनल कॉल, तो वैसे ही एक मतलब उसके लिए होता है, टेम्पो के लिए होता है। लेकिन बात तो ये होती है कि इस वक्त फौरी तौर पर देखें क्या हो रहा है, उनका क्या नुकसान हो रहा है। आप मुकदमे बनाएंगे ना, जेल में बैठे हुए पास पे भुट्टो साहब पे भी बना था मुकदमा, फिर 12 साल 15-25 साल बाद माफी मांग रहे हैं। अबेटर का मुकदमा बना था ना, क्या कहते हैं, मावने जुर्म में मुआवनत का बनता है, तो मुआवनत का मुकदमा कभी हाल नहीं देखा, और बनाने ने मुकदमे इन्होंने। आप कह रहे हैं इसका हाल भी भुट्टो साहब वाले उसी का वही हाल होगा? देखें भुट्टो साहब वाला हाल ये है कि भुट्टो साहब तो समझदार आदमी थे। जब पहले मुजाहरे हुए उनसे इलेक्शन से पहले ब्लैटेंट धांधली हो गई तो वो पीछे हट गए। लेकिन उस वक्त तो ज़िया उल हक साहब मौजूद थे, ठीक है ना जी, उन्होंने आके इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया इस टकराव, वरना उन्होंने सेटलमेंट तो कर ली थी आपस में पॉलिटिकल लोगों ने। अभी कोई ज़िया उल हक मौजूद नहीं है, ना कोई कब्जा करेगा, ना कोई इस तरफ आना चाहता है। तो अब बेहतर है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के आपस में कर लें। चले, तो PTI ने क्या खोया और क्या हासिल किया? क्या अपोजिशन वाकई कुछ खोती है? ये एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे। वेलकम बैक। तो अब आप इस सारी बात का मैंने जो निकाला निचोड़, इसमें कहीं पे आपने ये नहीं कहा कि अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लूज़ किया है। मैं लूज़ करना क्या होता है? इलेक्शन करवा लें तो पता चल जाएगा। मैंने तो पहले भी कहा इतना अच्छा हो गया है, लेकिन इलेक्शन से पहले एक ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि बगैर पुलिस के एक जलसा भी कर लें अवाम में। अवाम यहाँ ना कर सकें तो लंदन जाके कर लें। आप मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं कि आप एक जलसा कर सकते हैं पुलिस के बगैर? पुलिस की जरूरत क्यों पड़ेगी? कारकुनों की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो कारकुनों के साथ कर लें जलसा।
ہمت کرے نا, باہر پھریں, ذرا نکلیں باہر, لندن جا کے سڑکوں پہ پھریں, اپنے فلیٹ میں جا کے اس سے ہاتھ ہلائیں لوگوں کو. آپ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ منچلے کارکنان نکلیں, ان پہ کچھ پپتیاں کسیں اور اس کی ویڈیوز بن لیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منچلے کارکنان جب پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ٹویٹیں کرتے ہیں, ہم لوگ انہیں منع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی کسی کے ساتھ بےزتی بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم مائنڈ کرتے ہیں, ہمیں اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے. لیکن حکومت کو بھی تو یہ حق نہیں ہے نا کہ جب ٹی وی میرے پاس ہے, اختیار میرے پاس ہے, تو میں ہر ایک کی جو ہے بےزتی کروں. اختیار میرے پاس ہے تو میں کسی کو سانس نہ لینے دوں. وہ نکل سکتا ہے یہاں پہ صوبے میں پورے میں پی ٹی آئی والا, گھروں میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس ان کو. اور پارٹی کو اگر آپ ویسے دیکھیں, ایک آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تجزیہ بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ پنجاب سے تو لوگ نکل نہ سکے یہاں سے. دیکھیں پنجاب سے تو نکلے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات چلے کرانے, کوئی تو کرائے نا. دیکھیں آپ پاپولر ہو گئے ہیں تو پھر اس کی کوئی مینیفیسٹیشن کریں. حکومت کا جو ڈسٹارشن ہے یا حکومت کی جو سختی ہے اس وقت عوام کے اوپر, اور جو اپوزیشن کے اندر اپوزیشن کی جو پاپولیرٹی ہے وہ جیل میں رکھنے سے دن بدن بڑھ رہی ہے. نہیں, اس ساری صورتحال میں عمران خان جب باہر نکلیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ون سائیڈڈ پھر مقابلہ ہوگا. جب الیکشن ہوں گے, باہر نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. جب الیکشن ہوں گے, جب الیکشن ہوں گے, اور آپ جتنی دیر اندر رکھیں گے اتنا ان کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ بھائی یہ 9 مئی کو روکا تھا, نوکا نہیں تھا اور اب روکا ہے. اس آرگومنٹ کو بھی دیکھیں نا, ہمیں تھوڑا سا اس پہ بات تو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کیوں, اگر تحریک انصاف ہے, کیا بات کرنے کی گنجائش کہیں پہ نہیں رہی کہ اب صرف سڑک پہ ہی آنا ہے؟ دیکھیں ہم ڈرامہ بنائیں نا تو ڈرامے میں کوئی سینس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب 9 مئی کا جو سارا واقعہ ہے اس میں کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے ایک ادارے کے ساتھ. بلڈنگیں توڑ دیں, مطلب نشانیاں توڑیں, ٹھیک ہے جی. کس نے اس کی سزا دینی تھی؟ عدالتوں نے, سسٹم نے, حکومت. ٹھیک ہے. استغاثہ حکومت نے بنانا ہوتا ہے, عدالت ایک کو سزا دلائی ہے تو کون کس کے ساتھ ہے پھر؟ کون کس کے ساتھ ہے؟ ہاں حکومت. دیکھیں نا حکومت ان کے ساتھ تو نہیں ہے جن پہ ظلم ہوا ہے, فوج پہ ظلم ہوا ہے. حکومت نے کہاں اس کا ساتھ دیا؟ ایک ہاں بیانات ضرور دے کے انہیں مزید انڈرمائن کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے یار, ساتھ کھڑی ہے تو ایک بندہ تو ڈھونڈ دینا جس نے یہ سارا ظلم کیا ہے. ہم خود نہیں دیکھ پا رہے. پھر میں جج ہوں, آپ جج ہیں. میں نہیں فیصلہ کر رہا, نہ آپ کریں گے. پھر لیکن یہ کس نے کیا فیصلہ؟ وہ اس نے کیا جس کو عدالت کہے گی. یہ دنیا کو آپ نے پھر وہ کرنا ہے, قتل عام کروانا ہے کہ جی جو جس کا میں کہوں جی ہاں جناب آپ مجرم ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت تک سسٹم پہنچا نہیں پا رہا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا تو حکومت ذمہ دار. پھر کیوں ہوتی ہے حکومت؟ تو 9 مئی کا سارا کیس آپ کہتے ہیں کہ حکومت پہ بننا چاہیے. حکومت نے سارے کیس کو یا خراب کیا یا انہوں نے کوئی اور گڑبڑ کی ہے. بیان دی ہیں صرف کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے, جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ فوج کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے سیاسی اکاؤنٹ سیٹلنگ کی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے کہ وہ فوج کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے, فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے بیانوں کے ذریعے. ابھی بھی یہی کچھ کیا ہے انہوں نے اس دفعہ بھی کہ جسی پاس لار کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک بھونچال ہے, جو ایک طوفان ہے, اور وہ تو معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی فوج ہے تو کیا ہوا, کون ہے, تو اب ان ریاستی اداروں پہ بھی تو یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اب تحریک انصاف کی ان دوستوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ حکومت اس کے قانون سازی کرے. حکومت قانون سازی کرتی ہے تو شور بھی ایک مچتا ہے. تو مچتا کیا ہے, وہ کرتی ہے تو پھر خود نہ وہ کام کرے, خود بھی وہی کام کرتی ہے. بھئی آپ کا وزیر اطلاعات بیٹھ کے یا وزیر اعظم بیٹھ کے عوام کے سامنے چٹا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر میں ان کو کیسے روکوں گا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان آ گئے,
پہلے انڈین ہم کہا کرتے تھے جی ہندو ایجنٹ ہے، ان افغانہ تھے، مطلب کسی علاقے میں یار ایک ملک کو تو رہنے دو جس پہ ہم ٹیک لے سکیں. اب دیکھیں اب مجھے کہیں گے جی یہ اس کے حق پہ بول رہا ہے، اور میں تو ان کے حق پہ بول رہا ہوں، لیکن اب عقل مند کو ہی سمجھایا جا سکتا ہے. آپ حکومت درد دل رکھتے ہیں حکومت کے لیے؟ میں تو پاکستان کے لیے درد دل رکھتا ہوں. پاکستان کے لیے ضروری ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکومت ہو اور عقل مند ہو. یہ کیڑی مطلب یہ جو حکومت اپنی دشمن ہو اس نے پاکستان کی کیا دوستی کر رہی ہے. یہ بار بار آتا ہے جی کے پی میں گورنر راج آ رہا ہے جی، لگ رہا ہے اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں ہسٹری میں تو کیا ایسا ہوا اور اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں اس طرح کی باتوں کے، یا اگر یہ ہو جاتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں جی میرا خیال میری یاد میں ایک گورنر راج لگا تھا پنجاب میں جی، جو ان میاں صاحب کی حکومت کے خلاف لگا تھا اور پیپلز پارٹی نے لگایا تھا. اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ تو رسوائی اٹھانی ہے تو لگا لیں، لیکن کے پی کے کی جو گورنر راج آپ نہیں لگا سکتے، نہ لگانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایک صوبہ جس کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے اپنے حق کو یا اپنے کسی لیڈر کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ انہیں مارتے ہیں، آپ انہیں دہشت گرد بناتے ہیں، آپ انہیں فسادی ٹولہ بناتے ہیں. آپ کے پاس الفاظ کا انتخاب کرنے کی اہلیت نہیں ہے. یہ جہالت کے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب ابو جہل بولے تو ٹھیک ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوتے. اپنی حکومت کو پولیو ہوا ہے 8 فروری سے آج تک، کہ مطلب فارم 47 کا پولیو زیادہ حکومت ہے، سیدھی چل نہیں سکتی اور ہر ایک سے لڑائی لے رہی ہے. یہ آپ اس حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے چند ماہ کے اندر ترامیم کی ہیں، اور ترامیم پہ کوئی کسی قسم کا کوئی جو شور مچا، میڈیا مچا، وہاں پہ تو ہو گئی ترامیم. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا آئین ہی اٹھا کے باہر پھینک دیں، بوریوں میں بند کریں ممبران کو اور ساروں سے جو مرضی پاس کرا لیں. اس طرح ترمیمیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ پلے ری تیلا تے کر دی میلا میلا. مطلب یہ اتنی ہے طاقتور کیسے ہو جاتی ہے حکومت جسے آپ پولیو زیادہ کہہ رہے ہیں اور وہ ترامیم کروا رہی میں ہوں؟ کہہ رہا ہوں تب بالکل ہر حکومت اتنی طاقتور ہوتی ہے. ایک پیج ہے جی، ایک پیج ہے، نہیں جی ہم ایک ہیں جی، ہینڈ ان گلو ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نے پولیس کا مکہ لگے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کسی اور نے مارا ہے. یہ ہینڈ ان گلو کا مطلب. وہ رہنا چاہ رہے ہیں اور حکومت انہیں رہنے نہیں دے رہی. وہ نہیں آنا چاہ رہے اور حکومت ان کو کھینچ کے لانا چاہتی ہے اپنے بیانات کے ذریعے. نہ بھی لا سکے تو کم از کم یہ میسج ضرور دینا چاہتی ہے کہ یار اسی نہیں آگے اصل ہی چو ہے گئے، تاکہ کل کو ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی کے جو نائف سے بیچارے وہ ہوں گے. آپ یہ جتنے یہ لگے ہوتے ہیں نا، یہ جو لوگ فوج کے خلاف یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹوٹے یہ کروانے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، کیونکہ یہ پورا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کہ وہ سپہ سالار نے جو کچھ کیا ہے تمہارے خلاف کیا. یار کیوں کرتے ہو تم؟ وہ ایک مشکل کام کر رہے ہیں، جاننے والا. دیکھیں جانے دینے والا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ آپ نجکاری کے عمل کو اس طرح کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی پی اے کی کوشش بھی ہوئی، ہو بھی رہی ہے، ہو کے رہنی ہے، کیا کریں اب؟ دیکھیں یہ تو اب مطلب اگر یہ فیئر طریقے پہ ہوتی ہے تو ایک جائز قدم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر یہ انفیئر کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے محاورہ ہے کہ جو گاجریں کھائے گا اس کے ٹیٹ میں پیٹ تو ہوئے گی نا. ابھی پرانی پیڑھیاں تو ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں ہو جاتے. عدالتوں سے مقدمے ختم کروانے سے آپ پاک نہیں ہو جاتے. عمارتیں کھڑی ہوئی بیان دے رہی ہوتی ہیں، گواہی دے رہی ہوتی ہیں. تو مطلب جو ہوتا ہے نا فوجداری مقدمہ، وہ کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب اپنی جگہ حکومتیں کہ ایک ریالٹی ہے. اور آپ کو یہ کیسا کہیں پہ یہ تجویز گونج رہی ہے کہ بھائی کنٹینیوٹی، یہ حکومت اپنے پورے کرے، پھر الیکشن ہوں، پھر جو آئے وہ 5 سال پورے کرے،
اس ملک کو اب کنٹینیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے؟ میں نے تو جناب پہلا بندہ تھا جس نے کنٹینیوٹی کے حق میں بیان دیا تھا الیکشن سے پہلے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس دفعہ الیکشن سے پہلے ایک سائن کر لیں کہ اس دفعہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اب سب بات کر رہے ہیں، میں نے اس وقت کہا آپ یاد رکھیں، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں، جو بھی منتخب ہو کے آئے سب مل کے حکومت بنا لیں، سب سے بڑی پارٹی کو ٹاپ سلاٹ دیتے ہیں، باقی 20 کیبنٹ، اور یہ برطانیہ میں ہو چکا ہے، مطلب ساؤتھ افریقہ میں، کن ملک کو مثال، سب نے یہ کیا ہے مشکل وقت سے نکلنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جج بھی ساڈے نال نے تے سب ساڈے نال نے تے اسی تے پولیس بھی ساڈے نال ہے، تو ہم تو نہیں کریں گے، تو ابھی تک وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ساری سچویشن سے نکلنے کا ایک طریقہ آپ ابھی بھی کہتے ہیں قومی حکومت؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نہیں، الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ، قومی، یہ نہیں کہ جی میری شکل درانی صاحب کہہ رہے ہیں جی مینوں بڑھا دو، نہ، جنہیں عوام نے الیکٹ کیا ہے اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کو لائیں فارم 45 پہ، ساروں کو آ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فارم 45 پہ لائیں، ان کی حکومت بنا دیں 5 سال کے لیے، کنٹینیوٹی دیں، کوئی ہلا گلا نہ کرے، اس کے بعد نئے الیکشن کرائیں اور نہیں آ جائیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قوموں کا، بدماشوں کے طریقے سے جو ہوتی ہے یونٹی گورنمنٹیں نہیں بنا کرتی۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا، بہت مہربانی ہے۔ ایک شارٹ کمرشل بریک۔ ویلکم بیک۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، یہ کیا ہے ابھی یہ گرفتاریاں ہیں، اس سے پہلے فائنل کال ہے، آپ نے اس کو کسی پارٹی کی یا حکومت کی ناکامی یا کامیابی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ دیکھیں، عام طور پر خیال تھا کہ 24 نومبر کے بعد کے جو واقعات ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جیتنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے وہ، اور اس طرح کا تاثر تھا کہ عمران، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نومبر ہی میں چھوٹ جائیں گے، یعنی 24 نومبر کے بعد کوئی ایسی فائنل کال تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر عمران خان چھوٹ جائیں گے، یا دوسرے ان کے احساسات سے کچھ حوالے تھے کہ وہ اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ مکتب فکر تھا جو کہتا تھا کہ یہ 24 نومبر کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں اس میں عمران خان اور ان کی پارٹی پر اور سختی کی جائے گی۔ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ سچے تھے، اب عمران پہ اور سختی کی جا رہی ہے، اور اس کو جو تھوڑی بہت ہی چھوٹ یا نرمی تھی اس کی بجائے اسٹیٹ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو ذرا جسے کہتے ہیں آئرن ہینڈ سے، آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے۔ مطلب انہوں نے جو صورتحال ہے وہ روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال، اور اس صورتحال کا تعلق افغانستان سے بنتا تھا، اور افغانستان سے اب صورتحال یہ آ گئی تھی کہ افغانستان کے لوگ، خاص طور پر وہ طالبان جو پاکستانی طالبان تھے، وہ عمران کی بیک پہ کھڑے تھے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ساری یہ قصہ جو کہانی ہے اس میں کہیں پولیٹیکل فورس شامل نہ ہو جائے، یعنی یہ عمران خان کی فورس ظاہر ہے کہ خالص پولیٹیکل فورس تھی، خالص پولیٹیکل فورس اگر اس ملیٹنٹ فورس کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو ایک عجیب تاثر اور ایک امیج پیدا ہوگا، تو اگر اس کے بعد یہ اور زیادہ سختی دکھائیں گے تو اس کے اثرات نیگیٹو نکلیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم چیف کا فیصلہ کرا کے جائیں گے، پنڈی میں اتنا بڑا مظاہرہ کریں گے کہ اس کے بعد ان کو طے کرنا پڑے گا کہ چیف وہ لگائیں گے جو یہ چاہتے ہیں، اور اس کو نہیں لگائیں گے جس کا ان کا اعتراض ہے۔ ایسا ہوا نہیں، یہی اب صورتحال پیدا کی انہوں نے، اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ یہ ڈیسپریٹ جہاں تو ہوئے ہیں، ان کو لگا تھا کہ یہ بالکل چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو لگا تھا یہ چھوٹ دینے والے نہیں ہیں، جبکہ دوسرا تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ نرمی پیدا کی جا رہی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے جس اب عمران کے، ہاں بات چیت ہوئی ہے، عمران کے لیے ثانیہ ہوگی، علی امین گڈا پور کو استعمال کیا گیا ہے، فلاں کو کیا گیا، فلاں بہت کہانیاں تھیں، لیکن طے یہی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آئرن ہینڈ جو ہے اسٹیٹ کے وہ دکھانے ہیں، اور میرے خیال میں یقینی طور پر مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بھی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی پیدا ہوتی بڑھ دکھائی گئی۔ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ساری سچویشن میں یعنی اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا، آپ نے کہا دو مکتبہ فکر تھے، کس طرح سے سوچ رہے تھے، کس طرح سے سوچ رہے تھے،
تو اس میں ایک تو جو سوچ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ فائنل کال کی کامیابی ہوگی جب یہ وہاں جائیں گے تو حکومت جو ہے وہ بالکل کسی ایسی پوزیشن میں آ جائے گی کہ اسے ہر بات ماننی پڑے گی، اور اس میں سر فہرست مطالبہ تو یہی تھا کہ کسی طرح لیڈرشپ کی رہائی ہو. تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ناکام ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا. اب ہاں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اب یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی. اب اس سے آگے اگر چلنا ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر چلنا ہے، نہ کہ ایک اسٹریٹ پاور کے طور پر چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاسی جماعت کی جدوجہد کیا ہو سکتی ہے ذرا اس کو؟ سیاسی جماعت کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑے. سیاسی جماعت کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طاقت شو کریں کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں جیسے کہ ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے اور دنیا اس نقطہ نظر کو مانتی ہے. اس وقت کوئی دنیا میں کسی نے ان کے نقطہ نظر کو مانا نہیں ہے. خط جاری کیے ہیں، لیٹر جاری کیے ہیں، قراردادیں پاس کی ہیں، مانا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کہتے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کا سیاسی معاملہ ہے، یہی کہا جا رہا ہے. اور جو یہ کرتے جا رہے ہیں الٹا پڑتا جا رہا ہے. دیکھیں چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں آکسفورڈ، وہاں الیکشن لڑنا تو بات کی بات ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی الیکٹڈ فار دس پوسٹ. یہ تو بالکل الٹا بات ہوگی نا. تو چنانچہ ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے جا رہے ہیں عالمی سطح پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے وہ بھی نیگیٹو جا رہا ہے. تو اگر یہ پریکٹیکلی بیہیو کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ عالمی سطح پر ان کے لیے ایک پازیٹیو فیلنگ پیدا ہو، جو اب نہیں ہے. یعنی کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ویسٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ طالبان اس کے پیچھے ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ ایک کیوس کریٹ کر رہا ہے. کوئی اس نے پولیٹیکل ایک جو امیج تھا ایک سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے تھا وہ پیدا نہیں ہونے دیا. تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے بالکل اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. اگر ہٹلر نیپولین یو ٹرن لیتے تو شاید تاریخ مختلف ہوتی. اب اگر یہ یو ٹرن لے جس طرح انہوں نے اسٹریٹ کی دہشت گردی کی سیاست شروع کی ہوئی ہے، اس کی بجائے ایک پولیٹیکل خالص پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ اپنا امیج بلڈ کریں تو لوگ کہیں گے ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے جمہوری حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کو سیاست نہیں کرنی دی جا رہی، جو اب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کو عام طور پر تاثر ساتھ یہ آتا ہے کہ یہ ملک کے اندر کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں جو جمہوری کم از کم نہیں ہے. تو ان کی دلیل تو یہ ہے کہ عدالت میں ہماری سنی نہیں جا رہی، ہمارے اپوزیشن لیڈر گرفتار کر لیے جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے جو ملنے جائے اسے وہ حراست میں لے لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ عدالتوں میں کہاں ملنے دیا جاتا ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ پر مقدمہ چل رہا ہے بلکہ آپ پر جرم ثابت ہو چکا ہے غلط یا صحیح طور پر، کچھ مقدمات میں آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے عدالت میں ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے نہیں دیا جا رہا، پورے پارٹی کی میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے ان کو انسٹرکشن دی جا رہی. دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ بات؟ یہ پاکستان کے للے تللے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی جمہوریت ہم پاکستان میں چاہتے ہیں یہ دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہو تو کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک چور کہے کہ مجھے اپنے گینگ کے ساتھ ملنے دو اور کرنے دو. میں نہیں کہتا خدا خاطر، میں چور نہیں کہہ رہا، میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دی جا رہا، ہمیں وہ نہیں کرنے دی جا رہا. وہ کہتے ہیں میاں صاحب بھی اسی طرح ہی ملتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، پارٹی چلاتے تھے اندر بیٹھ کے. نہیں، کہاں کرتے تھے میاں صاحب؟ میاں صاحب اندر بیٹھے کہاں کرتے تھے کہ اب جلسہ کر لو، اب جلوس کر لو، ہنگامہ کر دو، اب مار دو اور داڑ دو، اب ٹی چونک پہنچو، فلاں کر لو، یہ کر لو. سیاسی ایجنڈے کے ساتھ تو ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، وہ پرسنل ملاقاتیں کرتے تھے، اس میں کچھ بیان دیتے تھے جو پولیٹیکل ہوتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس طرح کے بیانات ان کے نہیں تھے کہ آپ ڈی چوک پر جائیں گے، آپ دائیں طرف مڑیں گے، پھر بائیں طرف مڑیں گے، پھر سیدھا چلیں گے. یہاں تو ایک ایک چیز کی انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا تھا. یہاں تو روز ہو رہا. میاں صاحب کے خلاف جب ہائی جیکنگ تک کا کیس تھا تو جب عدالت میں آتے تھے تو وہاں 100 ریسٹرکشن میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ. ہم کراچی میں ہم دیکھتے تھے ملاقاتیں جو ہوتی 100 ریسٹرکشن کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن یہ تھا ان ملاقاتوں کو اس طرح سیاسی کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی مہم چلا رہے ہیں. اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، ہمیں ایک سائیکل بھی دیں جس پر ہم ایکسرسائز کر سکیں، ہمیں ٹی وی بھی دیں، ہمیں وہ بھی دیں، یہ ساری باتیں آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ کون سے قیدی ہیں؟ کس طرح کے قیدی ہیں؟
कौन सी रियायतें मांग रहे हैं? बहुत राइट्स हैं, कैदियों के भी राइट्स होते हैं। कैदियों के राइट्स क्या लिखे हुए हैं कि आपको एक साइकिल मिलेगी, देसी मुर्गी मिलेगी, देसी घी में तला हुआ पकवान मिलेगा? तो सारे ये राइट जो आप मांग रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलतें हैं जो आपको हासिल है। ठीक। और लोग कहते हैं कि मिलनी चाहिए, इमरान खान को मिलनी चाहिए, वजीर आजम साहब को मिले ना मिले, इमरान खान को मिलनी चाहिए, वो मिल रही है उसे। तो ये फाइनल कॉल कहीं बुशरा बीबी का भी पहला सियासी इम्तिहान था, और उसमें वो कहाँ तक पहुंची? देखिए उसमें भी दो, आप कहते हैं मैं मकतब फिक्र करा रहा हूँ। एक मकतब फिक्र ये कि बुशरा ज़ैदी को लॉन्च किया जा रहा था एक लीडर के तौर पर, इसका पहला मौका था। दूसरा मकतब फिक्र ये कहता था कि बुशरा ज़ैदी ने, बुशरा बेगम ने अपना खेल दिखाया। वो पहले ही मशकूक थी, अब उनका मशकूक होना जो है वो और साबित हो गया है। वो जो फाइलें रख के, शक्लें देख के, तस्वीरें देखकर, किसी फोन सुनकर फैसले किया करती थी कि इस आदमी को सेक्रेटरी लगा दिया जाए, इस आदमी को ये कर दिया जाए, इसको वो कर दिया जाए। वो जो यानी ये बात नहीं था कि बानी पीटीआई बुशरा बेगम को मशवरा देते हैं जैसे कि अब कहा जा रहा है, बल्कि बुशरा बेगम बानी पीटीआई को मशवरा देती थी। तो लगता है कि अब वो पोल खुलता जा रहा है, शायद वो भी किसी की खेल खेल रही हैं, वो भी किसी के कहने पर चलती हैं। वापदा तो कहता है कि इमरान कब गड़ी चोर था, इमरान कब ये सारे जितने उस पर इल्ज़ाम लगे हैं बुशरा बेगम से मिलने से पहले कब ये इल्ज़ाम उन पर आते थे, सारे उसके आने के बाद पैदा हुए हैं। तो वो भी दो मकतब फिक्र। एक तो कहते हैं कि बुशरा इमरान को मरवा रही है, एक अपनी लीडरशिप कायम कर रही है, यानी कि इमरान ने उसको इसलिए भेजा है कि इनकी लीडरशिप कायम हो और पार्टी आगे बढ़े। आप किस मकतब फिक्र की राय को मोतबर समझ रहे हैं? मुझे शुकूक व शुबहात हैं कुछ बुशरा बीबी के बारे में, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% दुरुस्त है और वो अपनी क़यादत नहीं बनाना चाहती, लेकिन शुकूक व शुबहात हैं मुझे। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच जी।